یہ بھی یقین ہے کہ ہاں ہوتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کریں تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اس کا علم ہونا، یقین ہونا اور پھر عمل بھی ہونا۔ جب یہ تینوں ہوں گی تو تب جا کے ہماری زندگیوں میں وہ ثمرات اور وہ برکات ہمیں نظر آئیں گی جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کیا چاہیے، ہمیں اپنے یقین کو درست کرنا ہے۔ ہمارا یقین جتنا ہمارا یقین ہے نا کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو میں پیناڈول لوں گا تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ یقین ہے کہ پیناڈول سے سر کا درد ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب مجھے بھوک لگے گی، میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی، یہ یقین ہے کہ کھانا میری بھوک کو ختم کر رہا ہے۔ جب مجھے پیاس لگے گی، میں پانی پیوں گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی، پیاس بجھ جائے گی، تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہماری پیاس بجھے گی۔ جتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ جائیں گے، باقی سارے مر جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمیں یقین کیا ہوتا ہے، دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں شاید اس دنیا میں رہوں گا لیکن باقی سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ شاید ہم نے دنیا سے نہیں جانا۔ تو جتنا ہمیں ان چیزوں کا یقین ہے، اگر ہمیں اتنا یقین ہمارا اللہ کی آیات پہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے احکامات پہ ہو جائے تو ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس یقین کو درست کرنا ہے۔ جو بھی عمل کریں، جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمٹمنٹ دی ہے، اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھیں کہ جب میں اس چیز کو اپناؤں گا، جب میں اس چیز پہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے مشکلات سے نکال دے گا۔ تو کیا کرنا ہے، رزق چاہیے، رزق کی جو برکت چاہیے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، گناہوں پہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ اب استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لی تو مزدار ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی گناہوں پہ توبہ کرنا۔ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے۔ جو بھی گناہ ہوا جو سرزد اس پہ توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کے بارے میں کیا، توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، جس کو ہم صلاۃ التوبہ بھی کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونا، رونا، اللہ کی بارگاہ میں گر جانا، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ جو شخص یہ کرتا ہے اللہ سبحانہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کمٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ کہ اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمٹمنٹ دی کہ جب تم توبہ کرو گے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ کمٹمنٹ نہیں دے رہا کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، جو شخص بھی توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دے گا۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے